عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ التفسیر مولانا عبد الغنی صاحب جاجروی، نعرہ تکبیر۔ جیدی دستار بندی دیوبند مدرسے دی اندر تھی وے، وہ دیوبندی نہیں، جیدی سرپرستی دیوبند اکابرین کرن، وہ دیوبندی نہیں۔ جتنے تحریک علماء دیوبند کا چلن تارے علم کے اضافہ کی وجہ پتہ ہوئے تو آپ کو الحمدللہ تعلیم القرآن مدرسے دی وجہ اجلاس دی دے جڑا قرآن اور حدیث بیان کرے وہ دیوبندی نہیں، جڑا قرآن اور حدیث بیان کرے وہ سچا عاشق رسول نہیں۔ تو سنیا حسن احمدی سن گنو، میں تو سفر ہمیں کو خبر نہ آئی چند گالی نعوذ باللہ کہ اے مرزئی ہے۔ یہ تو قانونی کاروائی کری گی تو پتہ لگ ویسے کئی مسلمان کو مرزئی آکھڑا، کلمہ کو آدمی دے ہوتے گال کرنا، خدا دی قسم ہر کس مزاج نہ ہا، لیکن جس ویلے کوئی بندہ اتنا بڑا بکواس کر لگے ایک سچے اور سچے عاشق اور سچے مسلمان کے بارے میں، سچے عاشق رسول کے بارے میں وہ بکواس کرے کہ نعوذ باللہ مرزئی ہے، واہ تو وجہ آ گئی۔ تو دوستو موضوع ہے تحفظ عقائد علماء دیوبند۔ ادنا جا طالب علم ہا علماء دیوبند اور ادنا جا طالب علم جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا اور علماء دیوبند کے قدمے وچ بہن والا ہاں، سارا حق ہے جڑا بندہ سارے اکابرین کے اوپر بکواس کرے، سارا حق ہے جڑا سارے اکابرین کے بارے میں گالی کرے، اساں کو انشاءاللہ ہر میدان یہ جذباتی گال نہیں۔ اور یاد رکھی جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اور تیگوڑے صحیح بنا ایک آیت و جوان پڑھئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ بولو تو صحیح، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ سارے بولو نا، آکھے ریج بوتھڑی مل دے جتھا روح تے جسم کٹھے ہوئے، بہوا تقریر انہوں کو میں آکسا اپنے مولوی کو نال سناؤ جا تو اوہ بھی سن گھنا نا واہ جو جوان دا علم ہے، اپنے مولوی صاحب کو سناؤ تو اوہ دا جواب دے رہے کہ جتھا روح تے جسم کٹھے ہوئے تو ولا رزق مل دے، تے روح جسم کٹھے نہ ہوئے تو رزق بولو اگر نام دا ہوئی تے آپ بدر اللہ استاد مفتی محمد خان صاحب الحمدللہ اللہ انہوں نے عمر برکت عطا فرماوے، تفسیر پڑھے دے بیٹھن وقت بنائے آگے بنا پڑھ سارا عقیدہ ہے۔ یاد رکھو میں اگلے جانے گال کی تھی تو میرے کو گال ملی ہے کہ کھولی کوئی نہیں گال کو کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اسا قائد، لیکن حیات ہاں جڑی حیات میرے نبی منگیے، قرآن کیا کھڑا دے کہ انہاں لوگ دوتے اللہ انعامات دی بارش کی دیئے جڑے وہ مقام تے شان والے لوگ ہیں۔ تے ہون سنے رہے میرے نبی کا جڑا گھر ہے، توجہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا گھر ہے، اس گھر کی جڑی چھت ہے وہ اللہ دا
نبی دا جڑا گھر ہے اودی جڑی چھت ہے بڑی گل کیتی سی کہ موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات تھی ہی بڑا گل کیتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر وچ نماز ہی پڑھدے کھڑے ہیں صدقے ونجائی او قبر وچ نماز پڑھدے کھڑے ہیں تے اوتے بھی ملاقات تھی اتے جس نال ملاقات تھی بڑا تو مار کا سچن کہ نبی حاضر ناظر ہے ہاں اتھا بھی آؤ تو وہ نبی تو اتھا بھی آؤ تو توجہ کرو اور اج گال کو سمجھو انشاءاللہ گال سمجھ آوے سے ساڈا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور علماء دیوبند عقیدہ بھی ہوئے قرآن والا علماء دیوبند عقیدہ ہے قرآن والا تے اللہ دے پاک پیغمبر دی سچی حدیث والا قرآن کیا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون شہید زندہ تو نبی کیوں نہیں توجہ کر اللہ دا قرآن دے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے لوگ اللہ دے راہ دے اندر شہید تھی ونجن قتل تھی ونجن انہاں کو مردہ نہ آکھو بل احیاء بلکہ وہ زندہ لیکن وہ دنیا والوں میں اللہ نے جی انہوں کو زندگی عطا کی ہے تیری میں انہوں کو زندگی دی تھی ہے ولیکن لا تشعر تو شعور بھی نہیں رکھتا آئے حدیث سامنے آ گئی ہے آواز اگل لگی ہے دنیا والوں تیرے ویلے شہید اللہ دی دربار دی اندر پیش تھی دن اللہ پوچھ دے سو شہیدوں کئی بئی چیز کی ضرورت ہے شہید آدن مولا ڈھیر دیتی ہے اللہ جنت دیتی ہے کیونکہ شہید دی روح کو اللہ سب سے پرندے دی اندر منتقل کر دے دے اور پرندے چرتے رہنے دے آئے جسم کا میدان جہاد دی اندر ہے جسم کا احد دی اندر ہے جسم کی تھا بولو تو صحیح احد دی اندر ہے جسم کا میدان دی اندر ہے جسم کا قبر دی اندر ہے لیکن روح کو اللہ نے ان پرندے دی اندر منتقل کیتے اور جنت کا سارا وعدے کرے گا کتوں پانی دا قطرہ کتوں اللہ اکبر شرابن طہورا سبحان اللہ اللہ پوچھتے شہیدوں جی مولا دساؤ کئی بھی چیز کی ضرورت ہوئے شہید آدن مولا اتنی بڑی تیری کرم نوازی ہے اتنی تیری مہربانی ہے اور اللہ پوچھ دے توجہ کرائے نوجوانوں تے او شہید آدن اللہ اگر دیون بھی چاہتی تے ہی روح جڑی روح کتنا ہے بولو ہی روح کو دوبارہ ہو جسم دی اندر جسد جڑا جسم فلاں قبر دی اندر ہے جڑا جسم فلاں میدان دی اندر ہے جڑا جسم کشمیر دے وادی دی اندر ہے جڑا جسم فلاں مقام دی اندر ہے یہ روح اڑئی ونجے وہ جسم دوبارہ میدان جہاد جاوے جڑا بچہ وقت شہادت ملیا سبحان اللہ وہ مصابن نہیں ملیا آ میرے پاک پیغمبر دی حدیث سنا
میں شہید تھی ماں بلا دوبارہ زندہ تھی بل شہید تھی ماں بل دوبارہ زندہ تھی ماں بل شہید تھی ماں بل دوبارہ زندہ تھی ماں یعنی کیا مطلب شہادت مل گئی ہے بل دنیا والی زندگی ملے بل شہید ہو اب آدم لگ دیے نہیں جس میرے بندہ دیوتے موت آ رنگے تیری موت ہوئے موت شہادت کی ہوئے موت جینے ہوئے طبی موت ہوئے فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى قانون بھی نہیں کہ ایک جسم کو میں دوبارہ ہی جسم میں سکتا نہیں بلکہ قرآن پر قرآن کا مطالعہ کر اللہ کا قرآن سے دنیا والوں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری میں قیامت والے جہارے دوبارہ زندہ کرے سا انہی آجا میرے نبی نے ایک جہارے سجو ابو بکر سبو حضرت عمر آپ اندے پر مسکرے دے اندر ابو صحابہ موجود ہیں میرے نبی نے فرمایا جیوے آج میں جنم نے ابو بکر سے حرم دے تو یہ قیامت والے جہارے ایک قبر کھل سے تے میرے سجو ابو بکر تے کھپو عمر روح کے کدوم سے بولو تو صحیح روح قیامت والے جا رہے ہم سے آئے اللہ دا قرآن دے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے شہید تھی ونجن قتل تھی ونجن انہاں کو مردہ نہ آکھو بلکہ او زندہ ہیں لیکن کتھا زندہ ہیں لیکن لا تشهد الاحیاء ولكن لا تشعرون شعور نہیں آ تیرے حساب نال سمجھاوا شہید تھی گئے شہید دا جنازہ گئے مولی صاحب نے جنازہ پڑھائے پچھو سارے لوگ کھڑے اگو دوسرا سن دراوے جو آکے جلدی کرو مولی صاحب نیت نیم دی نیت چلو سا ایک ہموں ٹر دیا ہونا ایسا نیت دی چلو مولی صاحب والی نیت مولی صاحب آدھے آنکھو 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا اللہ تعالی واسطے درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا حاضر شہید ہے قرآن دے بل احیاء زندہ ہے دعا واسطے حاضر جیندے دعا واسطے حاضر نہ کو دعا واسطے حاضر جیندے دے قرآن کھڑا دے شہید بولو تو صحیح نا قرآن دے شہید زندہ نیت کھڑا کریں دی دعا واسطے حاضر منہ طرف کعبے پہلی تکبیر اللہ اکبر سبحانک اللہم دوسری تکبیر دے بعد درود شریف تیسری تکبیر دے بعد شہید دا جنازہ دے اللہم اغفر لحینا وحینا اللہم اغفر لحینا بولو تو صحیح جنازہ کہہ دے سارے بولو جنازہ کہہ دے شہید دا جنازہ ہے اتھوں تو ثابت کرے دی اگر شہید زندن تو نبی کیوں نہیں شہید زندن تے بلا اولیاء کیوں شہید زندن شہید دا جنازہ ہے تے اب وہ کھڑا دی دعا واسطے حاضر میت دے اے بھی نشے نہ کھڑی اللہم اغفر لحینا و میتنا شہید دا جنازہ پیام دے نہ خراب کر نہ جٹے دے دماغ کو نہ خراب کر نہ جٹے دے حساب و کتاب کو ایک جٹن لیکن جٹ اتنے کمزور نہیں اس میں کار قرآن دی ہم سے عربی محمد فرمان دی ہم سے یہ جٹ کھڑے تھی تو سوال کرو سر مولی صاحب پہلے آج جواب دے بل کبیر والے نعرے تکبیر نعرے قرآن مفتی محمد عمر رحمانی
تساواں جڑے لوگ آتے اے لوگ نبی دی حیات کو نہیں منے دے. نا میرا دوست میرے نبی دی حیات اللہ ہے. تسا میرے نبی دی موت دا انکار کھڑے کریں دے. اچھا نے جو تسا میرے نبی دی موت دا انکار کھڑا کریں دے. میرے نبی دی حیات اللہ, میرے نبی دی زندگی دی اللہ, میرے نبی دی موت دی اللہ. ایویں تے نہیں آکھا ابو بکر صدیق نے میرا پیغمبر تبتا حیا و میتا. او میرا سونا تیری زندگی بھی پا کے تیری موت بھی پا کے. میرے نبی اعلی حیات, میرے نبی دی عرفہ حیات, میرے نبی دی بلند حیات اتنی اعلی اتنی آیا کہ میرے اللہ نے میرے نبی کو جو گھر دیتے اور جنت والا گھر تے جنت کا اعلی مقام جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ویلے منگیا, آپ نے اپنی انگل مبارک اتنے کی تھی اللہم الرفیق الاعلی. اللہ میں کوئی اتھے جا سکتا نہیں چنگیاں لگ دیا اللہ اوہا سنگت میں. اللہم الرفیق الاعلی, اللہ رفیق اعلی ہوئے سبحان اللہ. تے میرے نبی دا گھر ہو اللہ دا عرش سقف عرش الرحمن. بلکی گال کرے دے مولی صاحب کہ ہاں تو سلام دیتی ایک دو جنال سر ہاں جواب ہے تے سنیا کہ نہیں سنیا کہ اللہ کو جو سدے دی اجیب دعوت الداع. اللہ جو آدھے میں جواب دے دا و تیرا ایمان کے لے گیا رب دے اتے ایک قرآن دی آیت دا انکار کھڑا کرے دی, ایک رب دے قرآن دا منکر کھڑا کرے. میرا ایمان تو آدھا ایمان اللہ دا قانون ہے. اللہ دے تو سامنے کو سنو اجیب دعوت الداع اذا دعانے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے جڑا سڈے اللہ دی سن دے تے اللہ جواب بھی دے. کہ تسا جواب سنیے تاما کہ ولا جل بدلوم جل تفسیر پڑھ تے کوئی آیات ہی سمجھ آ ونجے, تے کو حیات بھی سمجھ آ ونجے, تے کو موت بھی سمجھ آ ونجے, تے کو شہادت بھی سمجھ آ ونجے. انشاءاللہ باقی گفتگو علماء کرے سن وقت کافی آگے تے ٹر داویں دے. قاری زکریا صاحب تو شروع کرے انشاءاللہ تو بعد میں